اللہ کی ذات کہاں پر ہے؟ اللہ کہاں موجود ہے؟ یہاں بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہیں کے یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہیں پر حنفی زیادہ ہیں، دیوبندی اور بریلویوں کی تعداد ہے اچھی خاصی، اور یہیں پر بہت کچھ خرافات ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، بالخصوص سنی، بریلوی، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ دیوبندی بھی۔ مولانا منظور مینگل عجیب فلسفہ جھاڑ رہے ہیں، عجیب فقہ جھاڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ بھی ہے اور ہر جگہ نہیں بھی ہے۔ عجیب فلسفہ، یعنی یہ ایسا ہو گیا کوئی یوں کہے رات بھی ہے اور رات نہیں بھی ہے، دن بھی ہے اور دن نہیں بھی ہے۔ مثال کیا دے رہے ہیں؟ ایک چمکی میرے یہاں چل رہی ہے، ایک ادھر چل رہی ہے، ایک ادھر چل رہی ہے، ایک ادھر ایک ادھر۔ ہاں بھائی، سب سے پوچھیں گے تم کہاں ہو؟ منظور کے اوپر۔ منظور ایک ہے، منظور کے اوپر ہے، وہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، سارے۔ تو منظور ہر جگہ ہے۔ یہ لیس کمثلہ شیء، کاش کے منظور مینگل نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہوتی۔ یہ اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے اپنی ذات کی مثال دے رہا ہے، اور پھر یہ کہ ایک لحاظ سے اللہ ہر جگہ بھی ہے، ایک لحاظ سے اللہ ہر جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، میرے سامنے بھی ہے، میرے پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ نعوذ باللہ، تو ان سے یہ پوچھا جائے، یہاں تک کہتے ہیں یہ تو کہ میرے دل میں بھی ہے، ہر ایک کے دل میں بھی ہے۔ نعوذ باللہ، پھر ان سے ذرا پوچھا جائے کیا اللہ کتے میں بھی ہے؟ اللہ شیر میں بھی ہے؟ خنزیر میں بھی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا گندا عقیدہ رکھا ہوا ہے ان بریلوی اور دیوبندیوں نے۔ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ فقہ کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، قرآن اور سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ مینگل ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر قرآن پاک کی ایک آیت ہو اور ہمارا فقی اس کے خلاف یہ فیصلہ دے رہا ہو، آیت کو چھوڑ دیں گے اور فقی کے فیصلے کو لیں گے۔ یہ تو مارے گئے، سیدھے جہنم میں جائیں گے اس نظریے کے ساتھ۔ وہاں تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق بات واضح ہو جانے کے باوجود پھر یہ ادھر ادھر جاتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ایمان والوں کے فیصلے کو چھوڑ کر، نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر، صحابہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر، ہیں جی وہی ایمان والے تھے نا، یہ صحابہ کرام سارے کے سارے، جن کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا مالک اور لونڈی کا۔ آپ نے لونڈی سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم ہو یہ تو مسلمان ہے۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فاشارت بیدہا الی السماء، اپنے ہاتھ سے بھی آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس پر مستوی ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا الرحمن علی العرش استوی، رحمان تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ تو ایک متعین جگہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے یہ کہنے پر کہ اللہ تو آسمانوں کے اوپر ہے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ تو ایمان والی عورت ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو یہ کہے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر کرسی پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی پر
یقین اور عقیدہ رکھتا ہو ایمان والا ہے، اور جو یوں کہے اللہ ہر جگہ پر ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، ہر جگہ پر ہے، تو نتیجہ یہ نکلا یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا منکر ہے، کافر ہے، یہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور عقلی طور پر بھی تو ہم سوچیں کم از کم کہ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، انسان کو تھوک آتا ہے، کہاں تھوکے؟ سامنے تھوکے، پیچھے تھوکے، نیچے تھوکے، دائیں تھوکے، بائیں تھوکے؟ جب کہتے ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو، لیکن چونکہ فقہ والے یہ مقلدین اپنی تقلید اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ تو ماتریدیہ والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان بعد والے باباؤں نے جو ان کو سکھایا، ماتریدیہ والوں نے، وہی کچھ انہوں نے سیکھ لیا اور اسی کو نام دے دیا فقہ حنفی۔ اللہ تعالیٰ ایسی فقہوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ نبی نے جو فقہ دی ہے، صحابہ کرام سے جو فقہ ملی ہے، خلفائے راشدین سے جو فقہ ملی ہے، وہ ان کو پسند نہیں آتی۔ امتیوں کی فقہ کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے؟ توبہ توبہ، جہنم کی تو جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے، جنت کی تو ان کو ہوا بھی نہیں لگے گی ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن کو جھٹلا دے اور کہہ دے کہ قرآن کی آیت چھوڑ دی جائے گی اور اپنے فقیہ کی فقہ کی بات لے لی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ایک مقام ہے اس کا، ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے وہ۔ اور پھر احادیث، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ نزول کہاں سے فرما رہا ہے؟ بلندی سے، آسمان دنیا پر، 7ویں آسمان کے اوپر سے۔ یہاں پر بھی تعویلات کر لیں گے، اس کی رحمت آتی ہے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہہ دیا اس کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ یہاں کیوں کہہ دیا کہ اللہ نازل ہوتا ہے وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی، ان کے بابوں کی بنائی ہوئی فقہوں سے تمام مسلمان کلمہ پڑھ لینے والوں کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک